پھر صدر صاحب زرداری صاحب لگ جائیں گے تو آپ تو پھر اپوزیشن میں ہی ہیں، کیسے چلانا ہے، میکینزم کیا ہے؟ دیکھیے جی، جو حسینیت کے ماننے والے ہیں وہ نمبر گیمز میں نہیں پڑھتے، ہار جیت میں نہیں پڑھتے۔ الحمدللہ یہ مردہ ضمیریں، ضمیر فروش، یہ گھسپیٹھیے جو ہیں 8 فروری کو الحمدللہ پاکستانی قوم نے پہلے ان کو ریجیکٹ کر دی ہے۔ اب یہ کوئی بھی کر لیں، ان کے ساتھ سارے آپ اس طرح آپ جیسے الیکشن کمیشن آپ جیسے دیکھیے جی، کمیشن نے الیکشن کروایا، معصومیت کا حق اور سچ کا راستے میں معصومیت رکاوٹ نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام قانون سے بالا تر نہیں، خلفائے راشدین اصحاب کرام قانون سے بالا تر نہیں۔ یہ لوگ ایک چیز جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ووٹ کو عزت دو، روٹی کپڑا مکان، آئین کو عزت دو، فلانا کرو ڈمکانا کرو، ان کو نہیں پتا کہ کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہے الیکشن کمیشن کا، فارم 45۔ یہ جو الیکٹورل ریفارمز کے لیے یہ ساری یہ پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، تو آج یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے ضمیر جو مردہ ہیں، یہ بکاؤ مال جو ہیں، جو غیروں کے اشاروں پہ ریاست کے اور عوام کے سودے کرتے ہیں، جو قوم کا مال لوٹتے ہیں، یتیم و نداروں کا مال کھانے والے، یہ زندہ لاشیں ہیں۔ رہی بات ہار جیت کی، تو اللہ کبھی آپ کو جتوا کے آزماتا ہے، کبھی آپ کو شکست دلا کے آپ کو عزت سے نوازتا ہے۔ اسی طرح جیت کے 18 میں آپ بھی پلیز دیکھیں 2018 میں وہ مرد مجاہد کیا کہتا تھا، 2013 میں کیا کہتا تھا، ہم نے ان کو اوپن آفر کی تھی کہ جس حلقے پہ آپ ہاتھ رکھیں آئیں مقابلہ کریں، اس وقت یہ نہیں آ سکے، ان میں دم خمی نہیں ہے۔ خدا کے لیے قوم باشعور ہو چکی ہے، قوم نے ان پر کانٹا لگا دی ہے ریڈ پین سے، یہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، یہ ڈسکارڈڈ مال ہے۔ اب اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی۔ اسٹریٹجی دیکھیں، اللہ غیرت مند لوگوں کو پسند کرتا ہے، میرا رب غیرتی ہے۔ ہم ہنستے مسکراتے منافقت والی نہ سیاست کرتے ہیں، ہم حق اور سچ کا علم اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ ہم پہ کیا بیت رہی ہے، اب کیا بیت رہی ہے۔ ہم نے عہد کیا ہے اللہ سے، اس ریاست کی بنیادوں کو قائم دائم رکھنا، پاکستان کی عوام کی عزت نفس اور مال و جان کے تحفظ کی ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ اور رہی بات، ہم عزت سب کی کرتے ہیں، ہم ان کی ذاتی دشمنی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بات ہے اصول کی، حق اور سچ کی۔ حق اور سچ کے پیمانے پہ یہ نہیں اتر رہے، قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ کن شکلوں IMF نے کہا ہے ہمارا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جو باتیں آپ ہمیں لکھ رہے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ IMF دیکھیں، IMF اگر یہ حالت نہ ہوتی تو IMF خان صاحب سے کیوں ملتی؟ IMF پاکستان کی اسٹیک ہولڈر سے کیوں مل رہی ہے؟ میں اس ڈیبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں اس ڈیبیٹ میں آپ کے تھرو پڑھنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو ایک دفعہ پھر اگر قرضوں پہ سود پہ پیسے ملے، پھر یہ لٹیرے لوٹ لیں، قوم غریب سے غریب تر ہو رہی ہے، یہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں۔ ان کی اولادیں کہتی ہیں کہ ہم پہ پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، ان کے پاکستانی مفادات سے ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو گراؤنڈ پلس کا نہیں پتہ، یہ کھلے عام عوام میں آ نہیں سکتے، تو کس چیز کی حکومت، کس چیز کی حکمرانی، کس چیز کا اقتدار، یہ سارے ان کے منہ پہ انشاءاللہ اللہ کی پٹکار کی شکل میں پڑیں گے۔ السلام علیکم۔